الحمد للہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ اما بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب الی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس میں آپ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے 6 اسباق پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 59 سالہ سیرت طیبہ آپ حضرات نے پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 59 سال ہوئی، آپ کی زندگی مبارک میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس سے قبل 1 سال 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو مکہ میں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کی پاسداری کرتے ہوئے 7 ہجری میں اپنے عمرہ کو ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 60 سال ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اہل اسلام اور مشرکین مکہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے، جس معاہدہ کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ جیسے پڑھا ہے ویسے بتاؤ نا۔ پڑھا ہے؟ مجھے لگتا ہے آدھوں نے پڑھا ہے، آدھے بول رہے ہیں۔ پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 60 سال ہوئی، آپ مدینہ طیبہ میں تھے۔ اب مشرکین مکہ نے بنی بکر والوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اتحاد کر لیا۔ اب قبیلہ بنی خزاعہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ آپس میں جو معاہدات طے ہوئے تھے وہ اس لیے طے ہوئے تھے کہ مسلمان اور مشرکین مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ کس لیے طے ہوئے تھے؟ جنگ نہیں کریں گے۔ اہل حق اہل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے مذہب کی طرح اپنے وعدے پر قائم تھے اور سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی۔ اب مشرکین مکہ نے بنی بکر والوں کو ساتھ ملا لیا تھا۔ قبیلہ بنی بکر والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے قبیلہ بنی خزاعہ والوں پر حملہ کر دیا، جو کہ مسلمانوں کا دوست اور اتحادی قبیلہ تھا۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ پر حملہ کرنا وہ مسلمانوں پر ہی حملہ تھا، ایسے ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی پر وہ وعدہ کر چکے تھے۔ جب ان کا آپس میں وعدہ ہو گیا تو اب انہوں نے وعدہ توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کیا کوئی فرشتہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، قبیلہ بنی خزاعہ والے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کیا ہے، مشرکین مکہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہم نے ان کو مدد پکارنے پر جواب میں لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ میں یہ بات آئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا
تو ہم اب ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ انہوں نے جنگ بندی کا وعدہ خود توڑا نا، پہلے حملہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس وعدے کی پاسداری انہوں نے نہیں کی تو کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین پر، محسن کائنات پر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق علی الامت ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ دیکھو وعدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حالانکہ جو انہوں نے شرائط پیش کی تھیں وہ ساری شرائط بھی مسلمانوں کے خلاف تھیں، وعدہ بھی انہوں نے خود توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کو 3 شرائط پیش کرتے ہیں، اگر کوئی ایک شرط وہ مان جائیں گے تو ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مذہب اسلام امن پسند مذہب ہے، مذہب اسلام امن پسند مذہب ہے، مسلمان جنگ کو پسند نہیں کرتے، تو لہذا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ ہم ان کی طرف 3 شرائط مزید بھیجتے ہیں۔ نمبر 1 شرط کہ آپ نے جو ہمارے لوگ قتل کیے ہیں ان کا بدلہ دلواؤ، قصاص دو۔ نمبر 2 یا پھر جن لوگوں نے تمہارے ساتھ مل کر ہمارے دوست قبیلہ پر حملہ کیا ہے تم ان کی دوستی ختم کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، ہم ان سے خود نمٹ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا پیغام، یا پھر تم نے جو 6 ہجری کو حدیبیہ پر معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ ختم کر دو۔ 3 شرائط پیش کیں، وہ تینوں شرائط اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ 3 شرائط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہنچی، مشرکین مکہ بڑے غرور میں بیٹھے ہوئے تھے، تکبر میں، کہنے لگے جاؤ ٹوٹ گیا حدیبیہ والا معاہدہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ مشرکین مکہ بدماشی پر آ گئے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، کہ یہ امن پسند نہیں ہے اور جنگ خود کفار کرتے ہیں، وعدہ بھی خود توڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو مہلت دی کہ یہ 3 شرائط ہیں، ان میں سے کوئی شرط مان لو، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور صحابہ کرام کو اعلان کر دیا، سارے ہتھیار جمع کرو۔ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم کہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، کسی کو نہ بتایا کہ ہم جنگ کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آئے، آ کر اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں یہ ہتھیار کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے ہم تو ہتھیار نکال رہے ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بتایا نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کی اس خاموشی کے بارے میں آپ کے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان کے گھر والے مکہ میں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس خاموش حملے کے بارے میں مشرکین مکہ کو خط لکھ دیا۔ خط اس لیے لکھا کہ میرے گھر والے وہاں ہیں، وہ بھی مارے جائیں گے۔ خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام دے دیا کہ آپ کے خلاف ایک خط جا رہا ہے مکہ والوں کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ فلاں راستے پر ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے، ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے۔ وہاں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو جا کر اس عورت سے کہا خط نکالو۔ عورت کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا آپس میں کتنا اعتماد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، یہ دنیا فنا ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، خط نکالو ورنہ میں تلوار نکالتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، اس عورت نے اپنے بالوں سے خط نکال کر دے دیا۔ جب مسلمانوں کے اندر یقین تھا، فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہ تھا دشمن سے۔ اب مسلمانوں کا آپس میں یقین نہیں ہے، اس لیے مسلمان آج پریشان ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وہ خط کس نے بھیجا؟ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ میں ابھی اس منافق کا سر قلم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ہاتھ تھولا رکھ یار. کیا فرمایا عمر؟ ہاتھ تھولا رکھ، میں نے تو گل کر لین دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے حاتب غزوہ بدر میں شریک تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بدر میں شریک تھے وہ گناہ کریں یا نیکیاں کریں بخشے بخشا ہے. عمر تو حاتب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر معافی مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے پتھر مارے، آپ نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے اوجریاں ڈالیں، آپ نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کی بیٹیوں تک کو ستایا. اور یہ تو اپنا دوست اور اپنا پیارا صحابی تھا، کیا اس کو معاف نہیں کرنا تھا؟ کیوں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو معاف کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ فتح مکہ کی طرف جنگ کے لیے تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں مدینہ طیبہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کو لے کر چل رہے ہیں مکہ کی طرف. ابو سفیان ادھر پریشان ہو گیا، مشرکین مکہ پریشان ہو گئے، ہم نے تو مسلمانوں کے خلاف اعلان کر دیا ہے، کوئی معاہدہ نہیں، سب معاہدے ٹوٹ گئے، کوئی قسم کا وعدہ نہیں ہے، سب ختم. اب ڈر گئے کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دینا ہے. ہم نے وعدہ توڑا، انہوں نے پھر مہلت دی، ہم نے اس مہلت کو قبول نہیں کیا، پھر بدماشی کی، اب انہوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا. جلدی سے ابو سفیان کو بھیجا، جا بھائی جا کے ان سے بات کر کے آ، کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں. یاد رکھو کافر ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. مسلمان خود بزدل ہو جائے تو الگ بات ہے، کافر کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، بہادر مسلمان ہی ہوتا ہے. اب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کبھی کسی صحابی کے پاس، کبھی حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سب کے پاس جاتا ہے باری باری. سب نے کہا بھائی اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب سے زیادہ نرم دل ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اب یہ بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مہلت دی تھی. ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ نے گھر گیا. ابو سفیان کی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن. گھر گئے، بیٹی نے بستر اٹھا لیا. اب بتاؤ ابا ہے بستر بچھانا چاہیے اٹھانا چاہیے؟ بچھانا چاہیے، تو بیٹی نے کیوں اٹھا لیا؟ کہنے لگے کیا ہوا بیٹی، اپنے ابے کے آنے پہ بستر بھی اٹھا رہی ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا. کہنے لگی یہ پاک بستر ہے، پاک پیغمبر کا بستر ہے، تم ناپاک ہو، جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے اس بستر پر تمہیں کبھی بھی بیٹھنے نہیں دوں گی. یہ تھا مسلمانوں کا ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہر طرف سے اس کو انکار ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مشورہ دیا، بھائی تو سردار ہے، جا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اعلان کر دے حدیبیہ والا معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، وہ معاہدہ ہم نہیں توڑتے. اس نے جا کر خود ہی اعلان کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہلت بھی دی، ان کو موقع بھی دیا، شرائط بھی پیش کی، اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے. اب معافی کس چیز کی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے. ادھر ابو سفیان کو شک پڑ گیا تھا کہ ہونا ایسے ہی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا. ابو سفیان باہر نکلا جنگ والوں کے لشکروں کے آنے کی خیال رکھنے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے. جب نکلا باہر دیکھا تو او مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں ابو سفیان کے بڑے گہرے دوست تھے، یہ آگے آگے آ رہے تھے. ابو سفیان نے ان کو دیکھا اور حضرت عباس نے ابو سفیان کو آواز دی، او بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں اس لیے نکلا تھا، مجھے شک تھا، ڈر تھا کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
بھائی تم اسلام قبول کر لو، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں، اسلام قبول کر لو، تو سردار ہے، جب تو اسلام قبول کرے گا سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اب ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف۔ جب آپ کی مجلس میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تلوار نکال لی۔ کیوں جی؟ تلوار نکالی، یا رسول اللہ، او آپ کا بڑا دشمن ابو سفیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہاتھ تھولا رکھ یار، انہوں ہمنتے دے۔ آپ نے کیا فرمایا عمر؟ ہاتھ تھولا رکھ، آمنتے دے، ایک بار اگے تو آن دے انہوں۔ اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے، نکلے تھے آپ کے خلاف لشکر کی نگہبانی اور دیکھ بھال کے لیے، اور جب ملے تو اسلام قبول کر کے اب مکہ واپس جاتے ہیں۔ مکہ والوں جا کیا کہہ رہے ہو؟ مکہ والوں، مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میرا اگلا اعلان یہ ہے، اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو، اپنے ہتھیار ڈال دو، میرے گھر میں آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ہر طرف امن کی صدائیں لگا دی، امان امان۔ آپ نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی معافی، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی، عورتوں اور بچوں کو ہر صورت میں معافی۔ ہر طرف معافی کا اعلان ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا، ہمیں یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صلح کے لیے آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ ہر طرف امان امان کی صدائیں لگا دیں۔ یہاں ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، جب مشرکین مکہ کے پاس اختیارات تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ستایا۔ تم نے پڑھا ہے نا، آپ نے سبق نمبر 3 کے اندر پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم و ستم کیے کافروں نے۔ جب کافروں کے پاس اختیارات تھے مسلمانوں کو ستایا، جب آج مسلمان طاقت میں ہے تو مسلمانوں نے معافی کا اعلان کر دیا۔ ابھی کہتے ہو اسلام مذہب جو ہے وہ جنگ والا مذہب ہے، دہشت گردی والا مذہب ہے۔ کیوں جی؟ مسلمان تو معاف کر رہے ہیں نا، اور کافروں نے معاف نہیں کیا تھا۔ اس لیے مذہب اسلام امن پسند مذہب ہے۔ کون سا مذہب ہے؟ ہر طرف امان امان کی صدائیں لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ معافی کا اعلان۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو ہتھیار پھینک دے، انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل، اقتلو، ان کے خلاف جہاد کرو۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ بن خطل آپ کا گستاخ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے۔ کیونکہ کافروں کو پتا تھا بیت اللہ کے پاس مکھی مچھر مارنے کی، بال کاٹنے کی، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور بندہ مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ کافروں کو پتا تھا، تو کعبے کا غلاف پکڑے کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے عرض کی۔ آپ نے فرمایا یہ گستاخ رسول ہے، یہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے اس کو وہیں قتل کر ڈالو۔ گستاخ رسول کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اقتلوا ابن خطل، اس کو وہیں قتل کر ڈالو، یہ گستاخ رسول ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قبول کیا۔ آپ نے جب مکہ چھوڑا تھا، مکہ چھوڑتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شہر مکہ، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن تیرے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اتنا ستا دیا، میں تجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے مرکز کو فتح کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کتنی بڑی فتح! اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جس فتح کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر پوری سورت فتح کے نام سے اتار دی۔ اہل اسلام کو جب فتح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب مکہ سے گئے تھے اس وقت بھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور جب فتح مکہ ہوا تو آپ پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔
آپ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ نے چاشت کی 8 رکعات ادا فرمائی۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 2 رکعات پڑھا کرتے تھے، آج 8 رکعات اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ نے آپ کو آزادی دے دی، کافروں سے آزادی دے دی۔ جس دن ہمیں آزادی ملی تھی ہندوؤں سے، ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ موٹر سائیکل کے سلنسر اتارتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں جی، عیاشی کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی دے، اللہ کا شکر ادا کرو، نوافل ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو چند نصیحتیں فرماتے ہیں۔ جب آپ نصیحتیں فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار والوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے محبت 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 کا پیغام دے رہے ہیں، ڈر گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اب آپ مکہ میں رہیں گے؟ قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پر۔ کیا فرمانے لگے؟ او میرے صحابہ، تم نے یہ سوچ کیسے لیا؟ اب تو میرا مرنا بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے، میرا جینا بھی مدینہ والوں کے ساتھ ہے۔ مکہ بے شک فتح ہو گیا، لیکن تم نے جس طرح ہماری مدد کی ہے، وفاداری کا اصول یہی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اب مدینہ طیبہ واپس پہنچتے ہیں۔ آپ کی ہجرت کا 9واں سال شروع ہوتا ہے، غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ کون سا غزوہ؟ رومی اور یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس جنگ کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ حالت یہ تھی اس وقت کہ مدینہ کے اندر سخت گرمی اور قحط سالی کا عالم تھا، ہر طرف بھوک کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی تھے، آپ نے ہتھیار اتارے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے فوراً حکم آ گیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ بھوک ہو یا افاقہ ہو، مال ہو، فراوانی ہو یا بھوک ہو، جیسی بھی حالت ہو، جنگ کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع ایسے آئے جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ کرام میں سے منافقین کو چھانٹ کے الگ کر کے رکھ دیا۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کیا، اس وقت بھی منافقین جو یہودیوں کے روپ میں مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے، اب ہمارا دا نہیں چلے گا، کہنے لگے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلہ سے؟ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کون آپ کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون منافق اور یہودی اپنے مذہب کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ نے چھانٹی کر دی کہ نہیں؟ قبلہ تبدیل کیا، اب منافق اور یہودی الگ ہو گئے، مسلمان الگ ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہم اپنے قبلہ کو چھوڑ کے دوسرے قبلہ کی طرف جائیں۔ جب تک قبلہ بیت المقدس تھا وہ مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ خندق میں طوفان آیا تھا، یاد ہے؟ پڑھا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر منافقین کیا کہنے لگے؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، ہمیں اجازت دیں، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، آندھی آ گئی ہے، گھر سارا خراب ہو جانے، حالات خراب ہو جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورہ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں گھر کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ منافق تھے نا، اصلی مسلمان نہیں تھے، منافق تھے۔ اللہ نے ان کی چھانٹی کرنی تھی نا۔ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جن کی چھانٹی میرا اللہ کرے ان کی جماعت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ کیوں جی؟ آج جماعتیں کئی سال حکومتیں کرتی ہیں، کس لیے؟ وہ جی ہماری پارٹی کا بندہ ہے، ہم نے اس کو عہدہ دیا ہے، یہ ہماری پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، ہم نے اس لیے اس کو وزیر بنایا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ہمارا پکا بندہ ہے۔
جن کو اللہ نے بنایا وہ چھانٹی کریں تو جماعت میں پریشانی نہیں ہوتی، اور جس اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے اس کی چھانٹی میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی منافقین کی چھانٹی کی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ آ کر کہنے لگے او جی اتنی سخت گرمی، بھوک کا عالم ہے، ہم جنگ کے لیے کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان کو فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے بڑی سخت ہے، جہنم کی گرمی اس سے بھی سخت ہے. یہ جو آ کر آپ کو بات کر رہے ہیں ان کو یہ بتا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کا اعلان کیا. آئے مولوی چندہ مانگ لے میں نے تو تانوں ہاں آہو ہو جاندہ نا، مولوی اور کام نہیں ہوئے. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہا کرو. چندہ مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم دعا میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ میں نے وہ پائیں مرلے دا فلاں پلاٹ مل جاوے جڑا 10 کروڑ دا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے او مسجد کا گلہ کہہ رہا ہے خزانہ آخرت، اس میں ہم 10 روپے ڈالتے ہیں. مانگتے ہوئے کتنے؟ 10 کروڑ، اور دیتے ہوئے 10 روپے. یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا. اب چندہ کے لیے صحابہ کرام کس طرح ذوق شوق اور تڑپ کر جاتے ہیں. ایک صحابی جنگل میں گئے، جا کر لکڑیاں جمع کی، مزدوری کر کے جو اجرت ملی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. یوں صحابہ کے اندر جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو پورا کرنے کا. اور ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے؟ ہم کہتے ہیں موبائل جو ہے نا وہ اصل ہماری جان ہے. نماز مولوی تو کم ہی ہے، دن نے 5 واری کچھ آخ دن ایسے ہی ہے نا. استاد جی ہن تو پڑھی ہے کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ ہمیں دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ کا اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما دونوں مال لینے کے لیے نکلتے ہیں. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، بالکل گھر خالی ہے. اور جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت مکہ کے اندر سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے. سب کچھ اسلام پر لٹا دیا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اب سارے مال لینے کے لیے نکلے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں ہر وقت شوق ہوتا تھا، رشک ہوتا تھا نیکی کو حاصل کرنے کا، نیکی میں بڑھنے کا، کہ کس طرح میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا. آج دل میں یہ بات لے کر جا رہے ہیں کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. آج جو عمر مال پیش کرے گا، ابو بکر کا مال تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے 50,000 دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس چند 100 ہوں گے. مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. جب مال دونوں لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ پوچھنا کیا چاہیے تھا کیا لے کے آئے ہو، ایسے ہی نہیں. کیوں جی؟ ایک فرمان سے 2 باتیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا، یعنی کہ ایک بات سے کئی باتیں نکلتی ہیں. ایک بات تو یہ نکلتی ہے نبوت کی نگاہ مال پر نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی شان دکھانی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی پیچھے مال کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیونکہ جب بندہ پوچھتا ہے نا کیا لے کے آیا ہے تو اس کی نگاہ پوری مال پہ ہوتی ہے. جب پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے لگتا ہے ابو بکر آج پھر بڑھ گیا. کیا فرمانے لگے یا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں، آدھا مال چھوڑ آیا ہوں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے ہیں، ایک کپڑا ہے اور تھوڑے سے گھر کے اندر جو چیزیں ساز و سامان تھا وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام آئے
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ بتائیں کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے صدیق اکبر کی شان دکھانی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام دے رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو میرے پاس مال تھا سارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اپنا تن چھپانے کے لیے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آج ابو بکر کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے جنت کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جنت کے سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام تیسرا جو پیغام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال میں مجھ سے راضی ہے؟ سبحان اللہ، یہ مقام صحابہ کرام کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابو بکر ہر موقع پر پہلے نمبر پر ہے۔ او بھائی میرا اللہ ابو بکر کو پہلے سے دوسرے پر نہیں آنے دیتا، تم پہلے سے چوتھے کی بات کرتے ہو کیوں جی؟ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کو پہلے سے دوسرے پر نہیں آنے دیا اور یہاں کہتے ہیں جی چوتھے نمبر پہ لے کے جاؤ۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، ادھر یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر ادھر سازش تیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے بنائی مسجد، اصل میں تھا مسلمانوں کے خلاف مورچہ۔ یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا، سازش بنائی۔ سازش کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں، کافر جب بھی مسلمان کے مقابلے میں آئے گا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا، دھوکہ دے گا، منافقت کرے گا، سازش چلے گا، چال چلے گا، تب جا کر مسلمان کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ مسلمان کے سامنے ڈٹ کر کبھی بھی کافر کامیاب نہیں ہوا۔ اگر نہ یقین آئے تو اپنے پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھ لو، کافر کبھی بھی ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اسلام نے اپنا لشکر روانہ کیا، ادھر یہودی آ گئے، او جی ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آئے ہماری مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، ہماری مسجد کی شان بڑھ جائے گی، ہماری مسجد مشہور ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابھی تک اس مسجد میں جانے کو دل مطمئن نہیں ہے، ابھی میرا دل نہیں کرتا اس مسجد میں جانے کو۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، او مسجد بنائی ہے کافروں نے، مسجد ضرار، وہ کن لوگوں نے بنائی ہے؟ وتفریقا بین المؤمنین، ان کا مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کا۔ وہ بنانے والے کون ہیں؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، آپ کا اللہ جانتا ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے مورچہ بنائے ہوئے۔ ان کا پلان کیا تھا؟ ادھر مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، ادھر مسجد سے ہتھیار اٹھا کر ان پر حملہ کر دیں گے، اوپر سے رومی نیچے سے یہودی، دونوں طرف سے مل کر ان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں کبھی نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے ہی مطمئن نہیں تھا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اسلام کئی دن تک تبوک کے مقام پر یہودیوں کا، رومیوں کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے اہل اسلام کو تبوک میں فتح عطا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال ہے اور آپ کی زندگی کا یہ آخری غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار جس جنگ کے اندر شرکت کی اس جنگ کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں سال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، جاؤ حج کر کے آؤ، مکہ کے حالات درست کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا صدیق اکبر حج بھی کرتے ہیں
اور مکہ کے حالات بھی درست کر کے آتے ہیں۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے سے پہلے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تشکیل کی۔ یمن کے علاقے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بیچتے ہوئے اونٹنی پر سوار کر کے خود اونٹنی کی مہار پکڑ کر رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما ان دونوں کو، ایک کو مشرق دوسرے کو مغرب، یعنی پورے یمن کے لیے ان دو حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تفصیلی واقعہ آپ حضرات پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 10واں سال ہوتا ہے۔ آپ خود حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مدینہ میں جب اعلان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔ لاکھوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے حج کیا، طواف کیا، مقام ذوالحلیفہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ آپ طواف، حج اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد 100 اونٹ آپ نے حج کے موقع پر قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ یہ آج کے دنوں میں 1.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ مسلمانوں کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 کروڑ۔ 100 لاکھ 1 کروڑ ہوتا ہے، پتہ ہے بچوں؟ پتہ ہے نا؟ ہاں دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر 1.5 کروڑ روپے صرف قربانی پہ لگا دیا، جو آج کے حساب میں اتنے بنتے ہیں۔ 100 اونٹ، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ذبح کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر متع کی حرمت، سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور اس سے بھی زیادہ کئی احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، جتنا تمہارا سود کوئی باقی ہے سب کچھ ختم اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 62 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے ہیں۔ یہاں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ حضرات کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔